دے دیں تو پھر تو بہت سارا گند ہو جائے گا، جو اس میں بہت گند نکلتا ہے جس سے گھن آتی ہے انسان کو. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو دو چیزوں کو مستثنا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مچھلی اور ٹڈی، اس کے علاوہ سمندر میں آپ کسی چیز کو نہیں کھا سکتے. ایک اور اہم ترین بات یہ کہ دیکھو جس چیز میں ابتلا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ایک دو حدیثوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ابتلا کا مطلب صحابہ کرام، یہ جو عرب ہے یہ تو تین طرف سے جزیرہ ہے، جزیرہ نما ہے ان کے یہاں تو تینوں طرف. اگر سمندر میں مچھلی کے علاوہ بھی مخلوق حلال ہوتی تو کسی ایک صحابی یا تابعی سے ثابت تو ہوتا کہ انہوں نے جھینگا یا کیکڑا کھایا ہو، جبکہ کوئی ضعیف حدیث بھی ہمیں اس بارے میں نہیں ملتی. حالانکہ جو ساحل سمندر پہ رہتے ہیں وہ تو جتنا شوق سے مچھلی کھاتے ہیں اس سے زیادہ جھینگا اور کیکڑا کھا رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کی. جو میں نے بتایا تھا نا، وہ امام صاحب پہلے قرآن کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو قرآن کی جو دو آیتیں ہیں نا کہ تمہارے لیے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے، حدیث میں صرف مچھلی کو مستثنا کیا گیا ہے، تو اس آیت کو، اور پھر خبائث حرام ہے. تو کہتے ہیں اگر یہ سب چیزیں آ جائیں تو اس میں تو پھر کچھوے اور مگرمچھ اور اس سے بھی زیادہ ایسی چیزیں جو انسان روز کو پھینکتا ہے کہ یار یہ کیا گند ہے. تو کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، کسی تابعی سے ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کسی بھی چیز کو انہوں نے ایک دفعہ کھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو اس لیے، اور پھر ویسے بھی گوشت جو ہے نا، گوشت اس میں اصل ہے حرمت. جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ حرام سمجھا جائے گا، جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو. تو سمندر کی دیگر جتنی مخلوق ہے، اگر دلائل اس میں ٹکرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، تو جب تک حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی شریعت کے اصول کے مطابق اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا. کیونکہ گوشت میں شریعت نے احتیاط کا حکم دیا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کسی جانور کو اللہ کا نام لے کے شکار کیا، گولی لگی اور ادھر سے کسی کتے نے بھی آگے مار دیا اس کو. اب آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ آپ کی تیر کی مثال دے رہا ہوں میں، زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے تیر سے یہ مرا ہے یا کتے کے کاٹنے سے مرا ہے، تو وہ حرام ہے آپ کے لیے. کیونکہ اس میں کیا پیدا ہو گیا؟ شک پیدا ہو گیا. جب تک یقین نہ ہو اس کو حرام سمجھا جائے گا. اب اسلامی ملکوں میں چونکہ سب مسلمان ہی ہیں تو وہاں تو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر مسلم ملک میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ذبیحہ آیا تو آپ اس بیس پہ نہیں کھا سکتے. کوئی گوشت آیا، ذبیحہ نہیں، گوشت آیا آپ کے پاس، آپ امریکہ میں، تھائی لینڈ میں کہیں تھے، گوشت پکا کے لے آیا کوئی غیر مسلم، امکان تو ہے، ہو سکتا ہے کسی مسلمان سے ذبح کرایا ہو، لیکن اس امکان کی بیس پہ آپ کھا سکتے اس کو؟ نہ، آپ تحقیق کرو گے بھائی کیسے کسی مسلمان سے ذبح کرایا کہ نہیں کرایا. اور اگر وہ خبر دیتا ہے تو اس کی خبر پر بھی اعتماد نہیں ہے. کوئی حلال سرٹیفکیٹ دکھاؤ، کوئی ادارہ دکھاؤ. اس لیے ہم کہتے ہیں غیر مسلم کنٹری میں تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گوشت میں اصل یہ کہ وہ حرام ہے جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو. نباتات میں اصل یہ کہ حلال ہیں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. کیونکہ نباتات ہر قسم کے کھا سکتے ہیں، اس میں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی تو آپ حلال ہی سمجھیں گے. لیکن گوشت میں جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ حرام سمجھیں گے. تو امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مچھلی کے حلال ہونے پر تو دلائل ہیں، قرآن میں بھی تذکرہ کر دیا، نبی نے بھی کھایا اس کو، صحابہ بھی کھاتے تھے، صحیح حدیث ہے کہ دو ہمارے لیے مردار حلال ہیں. اس کے علاوہ کے بارے میں دلائل یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. اور اگر آپ ان دلائل سے نہیں مانتے تو وہ خاموش ہے شریعت اس بارے میں. تو جب تک ان کے حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی ان پہ ناجائز ہونے کا ہی احتیاطاً فتویٰ لگایا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آخری بات کر کے میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. یہ اختلاف تو ہے کیکڑے میں اور جو بھی مگرمچھ وغیرہ سب چیزوں میں ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، صرف مچھلی کو. جھینگے کے بارے میں خود حنفیوں میں اختلاف ہے، صرف جھینگے کے بارے میں. وہ اس اختلاف کی بیس یہ ہے کہ جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں، حالانکہ وہ فقہ حنفی ہی کو فالو کرتے ہیں. وہ جائز اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے. سمندر کی مچھلی حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی قسم ہے؟ مچھلی کی قسم ہے. جب مچھلی کی قسم ہے تو یہ جائز ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو احناف میں جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی قسم میں یہ داخل نہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے، میں نے پورا ان کا رسالہ پڑھا. اس طرح بنگلہ دیش کے علماء بھی اس کو مچھلی کی قسم میں داخل کرتے ہیں. مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفتی تھے بنوری ٹاؤن کے، بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی کہتے تھے یہ مچھلی کی قسم میں داخل ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھائی جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں نا اس میں جھینگا مچھلی لکھا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ جھینگا مچھلی. جو مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا مفتی رشید احمد صاحب، یا جو ہمارے جو جامع رشید کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے بھئی یہ مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے. اور اس کے دلائل، پہلی بات میڈیکل سائنس، کیونکہ ہر فیلڈ میں نا اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو جتنے بھی ڈاکٹروں سے ہم نے رابطہ کیا ہے، مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں تو تمام ڈاکٹر، بہت سارے ڈاکٹروں کا پورا پینل بلایا تھا اور ان کا تھا میڈیکلی یہ کیا ہے. انواع ہوتی ہیں نا جانوروں کی،
تو کیا مچھلی میڈیکلی کسی بھی طرح سے جھینگا جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی نظر میں کسی بھی طرح مچھلی کی اقسام میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو ان ڈاکٹروں کی رائے یہ تھی کہ میڈیکلی انسان کو گدھا کہہ دینا اتنا عجیب نہیں ہے، جھینگے کو مچھلی کہہ دینا بہت، کیونکہ انسان اور گدھے میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہے، چلتے ہیں دونوں، لنگس ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ، بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان گدھا ہے ڈاکٹروں کی نظر میں، یعنی ان میں بہت ساری چیزیں آپس میں کیا کرتی ہیں، میچ کرتی ہیں. جھینگے میں اور مچھلی کا تو کوئی عضو بھی ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہے. تو وہی کہتے تھے کہ میڈیکلی تو یہ امپاسبل ہے کہ آپ جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں داخل کر لیں. حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنی پیچیدگی میں میڈیکلی جانے کی ضرورت نہیں، عرف میں اگر اس کو مچھلی سمجھا جاتا ہے تو ہم کیا سمجھیں گے، مچھلی. تو عرف میں تو لکھا ہوا ہے، یعنی وہ میڈیکل سائنس پہ وہ کہہ رہے ہیں اس کا مدار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مدار ہوگا ڈکشنری میں، لغت میں اس کو مچھلی لکھا گیا ہے، تو اب اتنی پیچیدگی کی کیا ضرورت ہے، گنجائش کا پہلو دو لوگوں کو. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ لغت میں جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اس کا جواب دیا ہے ان کے رسالے کا، کہ لغت میں مچھلی لکھنے سے یہ کہہ دینا کہ عرف میں مچھلی سمجھا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لغت میں تو سمندری گھوڑا بھی ہے، تو کیا ہم اس کو گھوڑے کی اقسام میں داخل کر لیں گے؟ لغت تو یہ دیکھتی ہے کہ ذرا سی بھی مناسبت ہونا تو اس کو کوئی نام دے دیا جائے. عرف میں جھینگے کو مچھلی سمجھا بھی نہیں جاتا. میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ جاؤ مچھلی لے کر آؤ تو کوئی جھینگا لے کر آئے گا؟ میں اگر قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم، میں نے خدا کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، اگر جھینگا کھا لے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس نے مچھلی نہیں. عرف میں یہی یعنی مفتی بھی کہے گا کہ تم کیا سمجھ رہے تھے جھینگا اس میں داخل، وہ کہے گا نہیں میں تو جھینگا کھایا، مچھلی تھوڑی کھائی ہے میں نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرف میں بھی اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا. تو اس لیے ہماری رائے میں اس کے یہ والے جو دلائل ہیں نا کہ مچھلی کی اقسام میں نہیں ہے، یہ دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہے. البتہ ایک چھوٹ میں لوگوں کو دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں فقہا ہی کا ایک اصول ہے کہ جس چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے، جس چیز میں ابتلا سمجھتے ہیں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہو جائیں. ابے مبتلا گاڑا لفظ ہے، مبتلا بھی بھول گئے ہیں نا لوگ، انگلش میں کیا کہیں گے مبتلا کو. ایک چیز کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہو تو خود فقہ حنفی ہی کا اصول ہے کہ اگر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش دوسرے فقہ میں ملتی ہے اور وہ چیز سوسائٹی میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے تو اس کے پھر اس علاقے میں جہاں وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہو پوری قوم سے چھڑوانا ناممکن ہو تو دوسرے فقہ پہ فتویٰ دینے کی گنجائش. یہاں ہمارے ہاں جھینگے کا بہت زیادہ رواج نارملی نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ رواج ہے، وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹوٹلی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں بنگلہ دیش. تو میں وہاں بنگلہ دیش میں کے لیے کہتا ہوں کہ یار اب ان کو یہ کہنا کہ جھینگا چھوڑ دو، وہ دنیا چھوڑ دیں گے، جھینگا نہیں چھوڑیں گے وہ. تو میں بنگلہ دیش کے علماء سے کہتا ہوں کہ فقہ حنفی کو چینج نہ کرو، فقہ حنفی میں تو جائز نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی میں ہی ایک اصول ہے حضرات فقہا کا کہ اگر ابتلا کسی چیز میں بہت زیادہ ہو جائے اور لوگوں سے وہ عادت چھڑوانا ممکن نہ ہو تو ایک پھر یہ ضرورت ہے، تو ضرورت میں امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے. تو صرف جھینگے کی کیکڑے کی طرف نہ جاؤ، مگرمچھ کے انڈے مت کھاؤ، کچھوے کے انڈے مت کھاؤ، اور جو سمندر سے آڑی ترجی چیزیں نکل رہی ہیں وہ مت کھاؤ. صرف جھینگے کی حد تک بنگلہ دیش میں گنجائش دی جا سکتی ہے، وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، ان کو چھڑوانا دنیا چھوڑ دیں گے، وہ جھینگا نہیں چھوڑیں گے. تو کہیں ایسا رواج ہونا تو پھر اس میں جو ہے وہ دوسرے فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہرحال ایسا تو نہیں ہے نا کہ اتفاقی مسئلہ ہو، کتے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کیا آپ کہیں مسلمان چائنا میں جو رہتے ہیں جو چائنیوں کو دیکھ دیکھ کے سب نے کتے کھانا شروع کر دیے، اس کی گنجائش نہیں ملے گی. وجہ اس کی کہ کتا سب کے نزدیک کیا ہے، حرام ہے. لیکن جہاں علماء مجتہدین ہی کا اختلاف آ جائے، ائمہ اربعہ ہی کا اختلاف آ جائے، چاروں اماموں کا اختلاف آ جائے، چونکہ ان اماموں کو بھی ہم بڑی ویلیو دیتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں بہت زیادہ رواج پڑ گیا ہے تو اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، تو بھائی اس اختلاف کا فائدہ ایسی جگہ پہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس کی ایک مثال دے دوں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہ سالوں نے اٹھایا ہے یا پولیس نے اٹھایا ہے یا کہاں ہے، یا 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، تو فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، تینوں فقہ میں جب تک اس کی موت کا 100% یقین نہیں ہو جاتا عورت کہیں اور شادی بولو نہیں کر سکتی. کسی کے نکاح میں جب تک یقین نہیں ہوگا ہم کیسے، اور یقین ہوتا ہے 100 سال کے بعد جا کے، 99 سال کے بعد جا کے، تو 99 سال میں رہ گیا وہ خود ہی ہو سکتا ہے مر جائے، اس وجہ میں کہ نہیں کر سکتی. وہ 99 سال ایک تعبیر ہے کہ 99 سال تک نہیں، مطلب یہ کہ نہیں کر سکتی. اب ہوا یہ تھا ہندوستان میں ہندو بلوائی آتے تھے، بہت سارے مسلمانوں کو کاٹ کے چلے جاتے تھے، اس میں لاکھوں مسلمان لاپتہ ہو گئے. جب یہ ظلم ہوا ہے نا ہندوستان میں، اب بھی ہوتا رہتا ہے، ہزاروں عورتیں کا پتہ ہی نہیں کہ ان کا شوہر زندہ ہے کہ مر گیا.
تو اب ایسی شدید ضرورت کے موقع پر ایک دو عورتوں کا مسئلہ تھوڑی تھا, ایک بلوا ہو گیا نا, عموم بلوا, ابتلا پھیل بہت زیادہ ہو. تو پھر مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی ہمارے دیوبند کے علماء ہیں انہوں نے مجلس کی, انہوں نے کہا کہ اگر ہم فقہ حنفی پہ رکھیں گے, یہ تو ہزاروں عورتوں کو ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا شوہر زندہ ہے مر گیا ہے. تو پھر فقہ مالکیہ کو لیا گیا ایسی شدید ضرورت کے موقع پہ. ہم کہتے ہیں عوام کے لیے جائز نہیں کہ خود ہی چھلانگے مارے, علماء خود سمجھتے ہیں کہ کس موقع پر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دینے کی گنجائش ہے. تو خود علماء نے قائل کیا, بیٹھے اجلاس ہوئے, تو پھر فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا گیا بھئی ایسی شدید ضرورت میں ہزاروں عورتوں کا مستقبل داؤ پہ لگ رہا ہے. تو فقہ مالکیہ میں یہ ہے کہ عورت 4 سال انتظار کرے, کیس کرے عدالت میں, جج یہ سمجھتا ہے کہ مارکیٹ میں مل نہیں رہا شوہر, تو پھر وہ اس کا نکاح عدالت ختم کر کے کہیں اور نکاح کرا دے گی. پھر پرانا والا شوہر اگر مل گیا تو مالکی فقہ میں تو ہے کہ نئے والے کے ساتھ ہی رہے گی, لیکن فقہ حنفی میں علماء نے کہا ہم نے چونکہ ضرورت کی وقت کی حد تک لیا ہے, تو اب جب پرانا آ گیا ہے تو اب ضرورت کیا ہو گئی, ختم. اب یہ پرانے کے پاس جائے گی, نئے سے نکاح ختم کیا جائے گا اس کا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ضرورت کے وقت علماء خود گنجائش دیتے ہیں کہ بھائی, اور یہی اسلام کا ایک اختلاف کا ایک فائدہ ہے, ایک فلیکسیبلٹی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ قیامت تک یہ دین اور مذہب چل سکے سوسائٹی کے حساب سے. تو خود سے یہ کام نہ کیا کریں پینترے بدلنے والا, لیکن علماء خود گنجائش دے دیتے ہیں جہاں ابتلا ہو, جہاں عادت چھڑوانا پاسبل ہی نہیں رہا تو گنجائش دے دیتے ہیں کہ بھائی کیکڑے کے بارے میں تو نہیں دیتے گنجائش, اسی طرح یہ مگرمچھ کے انڈے منڈے نہیں کھائیں آپ, ٹھیک ہے نا, لیکن جھینگے کے بارے میں خود حنفی علماء گنجائش دے دیتے ہیں کہ اگر کہیں ابتلا بہت زیادہ ہے تو بھائی اس پہ زیادہ شدت مت کرو, کھانے دو اس کو. امام شافعی کے قول کو لینے دو اس کو. میرا معمول یہ کہ میں نہیں کھاتا جھینگا, کیونکہ مجھے کیا ضرورت ہے بھائی, جیسیوں کم چیزیں, مچھلی کی 100 اقسام ہے, وہ پہلے کھا کے فارغ ہو جائیں تو جھینگے کے بارے میں سوچیں گے. لیکن اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہو تو میں اس کو کچھ کہتا بھی نہیں ہوں, کیونکہ بہرحال علماء حنفیہ میں یہ اختلاف ہے, تو آپ کیوں اپنی رائے دوسرے پہ تھوپ رہے ہو. تو بہت سے لوگ ڈھٹائی کے ساتھ مجھے منہ چڑھا چڑھا کے جھینگے کھا رہے ہوتے ہیں میرے سامنے, تو میں اپنی رائے تھوپتا نہیں ہوں, تو کہتا ہوں کھانے دو, اب اختلاف ہے اس میں کیا کریں, کھا رہے تو کھانے دو. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھانا چھوڑیں تو جا کے ہر ایک کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں. تو اختلافی چیز ہے تو اس کو ہلکا پھلکا ہی رہنے دیں, احتیاط خود کریں آپ. اتنی ساری چیزیں ہیں. امام صاحب کا موقف جو ہے دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط موقف ہے, بہت مضبوط موقف. کسی صحابی نے نہیں کھایا, کسی تابعی نے نہیں کھایا, بھائی مچھلی کھائی ہے تو مچھلی کھاؤ آپ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کتا کھائے گا وہ میں نہیں کھانے دوں گا, میں کہ تیری رائے تو ادھر بیٹھ کے کھا. جھینگا کھائے گا تو چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس کو میں کھانے دوں گا, مجھے کھلانے کی کوشش کرے گا تو میں نہیں کھاؤں گا. کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر انسان اسی طرح رخصتوں پر ادھر ادھر کلابازیاں کھاتا رہے نا تو برکت ختم ہو جاتی ہے, پھر اس میں پھر وہ سری ناجائز کی طرف بھی جانا شروع کر دیتا ہے. اپنے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ بھائی بیس ہاں کوئی چیز ساری چیزیں ہی کھانے کو ختم ہو جائیں, پھر کتے سے بہتر ہے آدمی کیا کھا لے, کھانا نہ مل رہا ہو, پھر یار اختلاف سے فائدہ اٹھاؤ, بھوکا تو نہیں رہنا نا, پھر اختلاف. لیکن ایسا ابھی ہے نہیں, سب کچھ کھانے کو مل رہا تو میں جھینگے کی طرف ڈائریکٹ کیوں جاؤں, احتیاط پر عمل کروں. کسی صحابی نے نہیں کھایا, کسی تابعی نے نہیں کھایا, تو میں احتیاط پر عمل کرتا ہوں. کتا کھائے گا میرے سامنے, میں اس کو کتوں کو کھلا دوں گا پھر میں. تو یہ ہے اس بارے میں پوری رپورٹ میں نے پیش کی ہے. باقی جو لوگ اس میں ابو حنیفہ پہ طنز کرتے ہیں نا کہ ابے حنفیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, سمندر کی سب چیزیں جائز ہیں, تو ان کو بس ایک جو طنز کر رہا ہے, جو طنز نہیں کر رہا تو اختلافی مسئلہ ہے بھائی. بعض لوگ طنز کرتے ہیں ان کو بولا کرو پھر مگرمچھ کے انڈے کھانے کا بھی فتویٰ دے تو, پھر تو کچھوے کے انڈے کے جائز ہونے کا بھی فتویٰ دے, تاکہ وہی انڈے لوگ اٹھا اٹھا کے تیرے سر پہ مارے. تو پھر اتنی بات نہیں, پھر پوری بات کرو آپ. تو یہ ہے اس مسئلے کی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل میں. اچھا, جھینگے کا بزنس جائز ہے, کاروبار جائز ہے. وجہ اس کی یہ کہ بالاتفاق حرام نہیں ہے. جو چیزیں چاروں اماموں کے نزدیک بالاتفاقی طور پہ حرام نہیں ہوتی نا, تو اس میں کیونکہ اب امام شافعی کے فقہ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ تو امام شافعی کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں. تو چونکہ عالم اسلام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں, تو بزنس اسی چیز کا حرام ہوگا جو بالاجماع حرام ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ بھی ایک چھوٹ ہے کہ بہت سے لوگ سی فوڈ کا بزنس کرتے ہیں, تو جھینگے کا بزنس کر سکتے ہیں, کیکڑے کا بزنس وہ کر سکتے ہیں, چھپکلیوں کا بزنس نہیں کر سکتے آپ, سمجھ رہے, کتوں کا بزنس نہیں کر سکتے آپ, لیکن جھینگے کا بزنس کیونکہ بالاتفاق حرام نہیں ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو چاروں اماموں کو فالو کرتے ہیں نا ان کی رائےوں میں کتنے اعتدال ہوتے ہیں, کہ ہر چیز کو اس کا درجہ دیتے ہیں. لیکن جو ان چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے نا, آپ جب ان سے مسئلہ پوچھیں تو آپ اکثریت ایسی نظر آئے گی متشدد, اپنی رائے تھوپنا اور اس پہ اڑ جانا. تو میں نے دیکھے کلپ جو ہمارے خلاف لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے جھینگے کو وہ کر دیا اور کیکڑے کو نہ جائے, کوئی دلیل نہیں ان کے پاس. قرآن تو کہتا ہے سمندر کی مخلوق حالت, قرآن جو کہتا ہے اس کا سیاق و سباق تو دیکھو بھائی. تو رائے تھوپتے بھی ہیں, پھر چیلنج بازیاں بھی کرتے ہیں, پھر چیلنج کا جب جواب دو تو مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے.
تو اس لیے اعتدال کی راہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. میں نہیں کھاتا, میں بھی فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں, کیونکہ فقہ حنفی کی میں مشکلات کو اگر لے رہا ہوں تو آسانیاں بھی تو لے رہا ہوں نا. اب یہ بات ہے کہ آسانیاں ادھر سے مشکلات میں ادھر ٹن ماروں, اور جب فقہ شافعی میں کوئی مشکل آئے تو حنفی کی طرف آ جاؤں, تو اللہ کو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو میں کیا جواب؟ میرے جسم سے خون نکلا تو میں کہوں یار میں نے جو ہے نا امام شافعی کی رائے ہے کہ جی وہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو ایسے ہی چلو. جھینگے میں بھی امام شافعی کی رائے کو فالو کر رہا ہوں. اللہ کہے گا امام شافعی تو کہتے ہیں کہ جب نکاح میں فاسق گواہوں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, تو تو نے ٹیسٹ کروایا تھا جب تیری شادی میں جو گواہ بن رہے تھے وہ سارے نیک پرہیزگار تھے؟ تو میں کہوں ابو حنیفہ کی رائے میں تو ہو گیا. تو اللہ میاں کہے گا ادھر کبھی تو ادھر جا رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے,